الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ البقرہ کی 95 نمبر آیت ہم نے آج پڑھنی ہے۔ پیچھے یہ مضمون چل رہا تھا کہ آیت نمبر 90-91 میں کہ یہ کہتے تھے کہ ہم اس چیز پر ایمان لے آئیں گے جو ہماری طرف نازل ہوئی ہے، اور جو ہمارے علاوہ کسی اور پر نازل ہوئی ہے تو ہم اس کو نہیں مانیں گے۔ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ، اس ایمان کے اوپر، ان کے اس دعوے کے اوپر اللہ تعالیٰ گفتگو فرما رہے ہیں۔ اسی ضمن میں یہ فرمایا کہ ان سے کہو کہ اگر تمہیں اپنے ایمان پر اور اپنے یقین پر اور اپنے نظریات پر پورا یقین ہے کہ آخرت تمہارے ہی لیے ہے، تو پھر موت کی تمنا کر دیکھو، کیونکہ آدمی کامیابی ہی کے لیے زندگی گزارتا ہے کہ اس کو نعمتیں ملیں، اس کو شان و شوکت ملے، تو سب کچھ اگر آخرت میں تمہیں ہی ملنے والا ہے تو ذرا تمنا کرو موت کی، اگر تم اپنے ایمان میں سچے ہو۔ تو فرمایا کہ یہ ہرگز تمنا نہیں کریں گے بما قدمت ایدیہم، اپنے کیے گئے اعمال کی وجہ سے۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تعالیٰ ان ظالموں سے اچھی طرح واقف ہے۔ اس پس منظر میں اب آگے چلیے کہ 95 نمبر آیت میں وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاتٍ، تم ان کو پاؤ گے تمام لوگوں کے مقابلے میں زندگی پر زیادہ حریص۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور مشرکین عرب سے بھی زیادہ۔ یعنی ہونا یہ چاہیے کہ بندہ مومن تو دنیا کا حریص نہ ہو، لیکن یہ سب سے زیادہ حریص ہے، اور مشرکین کے مقابلے میں بھی وہ پھر میدان جنگ میں اتر کر جان دینے کو تیار ہو جاتے ہیں اپنی قوم قبیلے کے لیے، یہ ان سے بھی زیادہ حریص ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے ہرگز کہ زندگی پیاری نہیں ہوتی مومن کو، زندگی پیاری ہوتی ہے مومن کو، لیکن مطلب یہ ہے کہ زندگی کے لیے اتنا حریص ہونا کہ نیکی بھی چھوڑ دے آدمی، سب کچھ چھوڑ دے، ایمان کو بھی ترک کر دے، تو ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ یعنی زندگی کا اتنا حریص ہو جائے کہ آدمی بے ایمانیوں پہ اتر آئے، چوری چکاری پہ اتر آئے، رشوت پہ اتر آئے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو ان کے ہاں یہ چیز ہے کہ دنیا کی ہرس اتنی زیادہ ہے زندگی کی ہرس، کہ اب کسی بات کو ماننے کو تیار نہیں ہوتے، اس کے لیے ہر چیز چھوڑ دیتے ہیں۔ چنانچہ ان کا یہ کہنا بس کہنا ہی ہے، جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آخرت ہمارے لیے خالص ہے، یہ بس ان کا کہنا ہے، خود ان کو اس کے اوپر یقین نہیں ہے، اور جو ان کے کرتوت ہیں اس کی وجہ سے جانتے ہیں، دل کے اندر یہ بات ان کو معلوم ہے کہ یہ دوزخ میں جائیں گے، پکڑے جائیں گے، باز پرس ہوگی، لیکن دعوے کرنے کو کہہ رہے ہیں کہ ہم تو جو کچھ ہمارے اوپر نازل ہوا اس کو مانتے ہیں۔ تو پھر اگر اسی بات کو مانتے ہیں کہ آخرت ان کے علاوہ کسی کو کامیابی نہیں ملے گی، تو پھر موت کی تمنا کر دیکھیں۔ تو مطلب یہ ہوا کہ یہ اپنی باتوں پر بھی پورا یقین نہیں رکھتے، ان کو معلوم ہے یہ من گھڑت باتیں ہیں، ان کو معلوم ہے یہ غلط باتیں ہیں، اور اگر یہ صحیح سمجھتے ہیں تب بھی اس کے اوپر ایمان نہیں ہے۔ یہ نفی کرتی اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کی، کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ جو ان کی اپنی باتیں اس پر ہی پورا یقین رکھتے ہیں، نہیں رکھتے۔ تو ان کا دعویٰ تو یہی ہے نا کہ آخرت انہی کے لیے ہے، تو ذرا موت کی تمنا کر دیکھیں۔ یود احدہم لو یعمر الف سنہ، ان میں سے ہر ایک آدمی یہ چاہتا ہے کہ کاش اسے 1000 سال کی زندگی مل جائے، یعنی اتنی لمبی زندگی چاہتے ہیں۔ اب یہ جملہ مبالغے کا جملہ بھی ہو سکتا ہے، اور ان کے اندر کی حقیقی تمنا کا بھی ہو سکتا ہے۔ اگر کسی آدمی کو دیکھیں کہ اس کا آخرت پر یقین نہیں ہے تو وہ دنیا ہی میں رہنا چاہے گا، مرنا نہیں چاہے گا، اگر آخرت پر یقین نہیں ہے، کیونکہ چیزوں کا چھن جانا، زندگی کا چھن جانا یہ چھوٹا حادثہ نہیں ہے، بہت بڑا حادثہ ہے۔ تو اگر کوئی آدمی آخرت میں اس کو انعام ملنے والا نہیں ہے، یا آخرت میں کوئی چیزیں اس کی واپس ملنے والی نہیں ہیں، تو وہ مرنا نہیں چاہے گا۔ یہ انسان کی جو اندر کی تمنائیں ہیں
اس کے بالکل الٹ ہے کہ آدمی کہیں میں موت کو پسند کرتا ہوں. کوئی بھی آدمی موت کو پسند نہیں کرتا. صرف ایک چیز کی وجہ سے موت سے ڈر نہیں آدمی کو لگتا کہ ٹھیک ہے آگے جائیں گے تو کچھ نہ کچھ مل جائے گا. تو یہ جو حرص ہے یہ انسان کے اندر گھٹی میں پڑی ہوئی ہے. لیکن اس کا آخرت کا عقیدہ اگر ہو تو وہ دنیا میں موت سے گھبراتا نہیں ہے, یا موت سے دور نہیں بھاگنا چاہے گا, یا حریص نہیں ہو جائے گا زندگی کا کہ یہیں پر پڑا رہے. تو آخرت کا ایمان دنیا کی حرص میں کمی کر دیتا ہے, مطلب یہ ہے. تو گویا یہ آخرت پر بھی ایمان نہیں رکھتے, اور اس آخرت پر بھی ایمان نہیں رکھتے جس کے بارے میں ان کا اپنا خیال ہے کہ بس انہی کو ملے گی اور کسی کو نہیں ملے گی. وما ہوا بمزاحزہ من العذاب ان یعمر. اور یہ جو لوگ ہیں ان کو بتا دو کہ اگر یہ 1000 سال کی ان کو زندگی مل بھی جائے تو یہ عذاب سے تو دور نہیں ہوں گے. یعنی 1000 سال کوئی اگر آدمی جی بھی لے حضرت نوح کی طرح تو کیا ہوگا, موت تو پھر بھی آ گئی. حضرت نوح کی طرح دنیا سے رخصت ہو گئے. ایسے ہی اگر 1000 سال جی بھی لیا تو کیا فرق پڑے گا, جب قیامت ہونی ہے تو ہو جائے گی, اس کو تو کوئی نہیں روک سکتا. تو یا تو یہ نہ کہ 1000 سال جینے سے عذاب ٹل جائے گا, آخرت میں سزا نہیں ہوگی, ایسا تو نہیں ہے. تو جب آخرت میں سزا ملنی ہی ملنی ہے تو 1000 سالہ زندگی سے کیا فرق پڑے گا. تو اب اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ ان کے اندر جو تمنا ہے وہ صرف حرص کی وجہ سے, دنیا کی حرص کی وجہ سے, اس وجہ سے نہیں کہ وہ کوئی عذاب سے ٹالنے کا باعث بن جائے گی یا کچھ ہو جائے گا, بس دنیا کے حریص ہیں. اب یہ پچھلی جو مضمون چلا آ رہا ہے کہ یہ لا تشتروا بثمنا قلیلا وغیرہ کے جو جملے آئے ہیں قرآن مجید میں, اس کو سامنے رکھ کر اس کو سمجھیے کہ جب کسی قوم کے اندر یہ چیز سرایت کر جائے اس کے مزاج میں, اس کی طبیعت میں, کہ بس دنیا ہی دنیا ہے, بابر بیش کوش کے عالم دوبارہ نیست, اے بابر زندگی مدد سے گزارو, پتہ نہیں دوبارہ زندگی ملنی ہے کہ نہیں ملنی. جس کا یہ جذبہ ہو جاتا ہے وہ پھر دنیا کا کیڑا بن جاتا ہے اور اسی دنیا کے ساتھ وہ چپک جاتا ہے. پھر وہ ہر پل اس کوشش میں ہوتا ہے کہ جو کچھ سمیٹنا ہے سمیٹ لے, اور لمبی جتنی عمر ہو جائے اتنا اچھا ہے. موت اس کے لیے ایسا ہی ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کیا پہاڑ گر جائے گا, لیکن آخرت پر عقیدہ اس کو نرم کر دیتا ہے. میں مولانا اصلاحی کے پاس ایک دفعہ حاضر ہوا, ان سے میں نے کہا کہ بڑی مشکلات ہیں زندگی میں, بڑا پریشان رہتا ہوں. تو انہوں نے کہا کوئی بات نہیں ہے. ایک نصیحت انہوں نے کی کہ قرآن مجید پڑھا کرو, جب بھی مجھے مشکل پیش آتی ہے تو میں قرآن پڑھتا ہوں. دوسرا انہوں نے کہا کہ مجھے بھی اتنا ستایا گیا ہے کہ اگر آخرت کا یقین نہ ہوتا تو میں خودکشی کر لیتا. اگر مجھے آخرت کا یقین نہ ہوتا تو میں خودکشی کر لیتا. اس کا مطلب کیا ہے کہ آخرت آدمی کے لیے اتنا بڑا سہارا ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ کوئی بات نہیں, ٹھیک ہے دنیا میں مصیبتیں آ گئیں, کوئی بات نہیں, حل ہو جائے گا, کوئی مسئلہ نہیں, کوئی مشکل نہیں ہے. تو صحابہ کو جس چیز نے نفس مطمئن بنایا وہ آخرت کا عقیدہ تھا کہ آخرت میں اب کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے, میں دنیا میں جو سہ لوں گا, آخرت میں مجھے اچھا اجر ملے گا. تو جس کو اپنے ایمان پر اپنے نظریے پر, اپنے تصورات پر پورا یقین ہو اور آخرت پر یقین ہو, وہ اس بیماری کا شکار نہیں ہو سکتا کہ میں جیتا ہی رہوں, موت کبھی نہ آئے, کیونکہ آگے پتہ نہیں کیا ہونا ہے. واللہ بصیر بما یعملون. اور یہ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ یہ کرتے ہیں ان سے واقف ہے. یہ جملہ بھرتی کا جملہ نہیں ہوتا, اس طرح کے جملے جو آ جاتے ہیں قرآن مجید میں یہ استدلال کے موقع پر آتے ہیں. تو استدلال کیا ہے اللہ تعالیٰ کا؟ معافی چاہتا ہوں. استدلال یہ ہے کہ سزا دینے کے لیے ثبوت چاہیے ہوتا ہے. مجرمین کو سزا دینے کے لیے ثبوت چاہیے ہوتا ہے, اور ثبوت کے لیے پکا سچا کوئی علم چاہیے ہوتا ہے ایسا جس کا انکار نہ کیا جا سکے. اس بات کو اللہ تعالیٰ اس طرح سے بیان کرتے ہیں کہ میرے پاس تمہارے پورے ثبوت موجود ہیں, جو کچھ تم کر رہے ہو اس کو بصیر ہے. یہ علیم سے تھوڑا بڑی چیز ہوتی ہے. علیم کا مطلب تو صرف آگاہ ہے اور پوری طرح آگاہ ہے, اچھی طرح سے, لیکن
بصیر کے اندر یہ پہلو بھی شامل ہے کہ وہ اس کے اونچ نیچ کو بھی جانتا ہے، وہ اس میں مشکلات کو بھی جانتا ہے، وہ آدمی کے نفسیاتی کمزوریوں کو بھی جانتا ہے، وہ جو کچھ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے اس کو اچھی طرح سمجھتا ہے۔ یعنی مثال کے طور پر مجھے کوئی ایسا کام کرنے پڑا جس میں مجھے ڈر تھا کہ میری جان نہ لے لی جائے، اور اس ڈر کی وجہ سے میں نے وہ کام کر دیا، تو اب اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ یہ اس میں مجبور تھا۔ یہ ہے بصیر ہونا۔ تو نہ صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ ہر بات کو، ان کے ہر عمل کو اچھی طرح سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، بلکہ ان کے پیچھے جو مجبوریاں تھیں، جو تنگیاں تھیں، جو ارادے تھے، جو بری نیتیں تھیں، جو فتنہ پسندی تھی، سب کچھ کو جانتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی سارے اس فریب سے جو اس وقت وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دینے کی کوشش کر رہے ہیں اور مسلمانوں کو فریب دینے کی کوشش کر رہے ہیں، اس سے اچھی طرح واقف ہیں۔ تو یہ دھمکی اس معنی میں ہے۔ یہ ہمیں اپنے بارے میں بھی سوچنا چاہیے کہ ہم بعض اوقات اپنے دوستوں کو، اپنے سوال کرنے والوں کو، اپنی بات کرنے والوں کو، اپنے عزیزوں کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، کو غلط باتیں سمجھا رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت جان رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے۔ تو یہ چیز جو ہے یہ ہماری امت میں بھی بہت زیادہ ہے اور یہود کے ہاں بھی تھی۔ یہ یاد رکھیے کہ جتنی قومیں قانون پسند ہوتی ہیں اتنی ہی وہ حیلہ باز ہوتی ہیں، اور جتنی قومیں ایمان پسند ہوتی ہیں اتنی ہی کم حیلہ باز ہوتی ہیں۔ قانون پسند ہونے کا مطلب ہے کہ بس جی ٹھیک ہے جی، میں نے قانون کی پیروی کر دی، ظاہری طور پر جو ایمان ہوتا ہے وہ اندر کی خرابی کو روکتا ہے کہ میں یہ کام کر بھی سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا ہوں۔ اور جو قانون پسندی ہوتی ہے، بس ٹھیک ہے، میں نے قانونی تقاضا پورا کر دیا، اندر جو مرضی بے ایمانی ہو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو یہود کے ہاں بھی قانون پسندی بہت زیادہ تھی، ان کے ہاں بھی ویسے ہی فتوے تھے جیسے ہمارے ہاں ہیں۔ ہماری امت بھی قانون پسند ہے، ایمان پسند نہیں ہے۔ اگرچہ ایمان بھی موجود ہوتا ہے لیکن زیادہ غلبہ قانون پسندی کا ہے کہ بس مولوی صاحب سے فتویٰ لے لیا، ضمیر کے مطابق ہے نہیں ہے بس عمل کر دو، مولوی صاحب کا فتوے پر بنیاد رکھ کر۔ حالانکہ اپنے اندر جھانکنا چاہیے کہ میں جو کام کرنے جا رہا ہوں، فتویٰ تو آ گیا ہے لیکن کیا یہ درست ہے؟ تو یہ وہ چیز ہے جس پر پھر کھڑے ہونا ہے مجھے اور آپ کو، کہ ضمیر کی گواہی اور ایمان کی گواہی کے مطابق عمل کرنا ہے، نہ کہ قانون کے مطابق۔ شریعت کے مطابق نماز کیا پڑھنا ہے؟ ہاتھ ایسے باندھے، اٹھائے، باندھے، رکوع کیا، 2 سجدے کیے، رکعتیں پوری کی جتنی کرنی ہے، تو قانونی تقاضا تو پورا ہو گیا۔ لیکن کیا ریاکاری کی نماز قانونی تقاضا پورا کرنا مانتی ہے؟ نہیں۔ تو ایمان کا تقاضا پورا نہیں ہوتا۔ ریاکاری کی نماز میں قانونی تقاضا تو پورا ہو گیا۔ تو اس لیے جو ہمارا امت میں یہ تصور ہمیشہ سے موجود رہا ہے کہ ایمان اصل چیز ہے۔ انما الاعمال بالنیات کا جو معنی ہے وہ یہی ہے کہ میری نیت کیا تھی، میرا ارادہ کیا تھا، میں کس لیے نماز پڑھ رہا تھا، میں کس کی نماز پڑھ رہا تھا، کیوں پڑھ رہا تھا۔ یہ چیزیں بالکل سارے مزاج کو تبدیل کر دیتی ہیں۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ ہماری امت میں اتنی خرابی پیدا نہیں ہوئی جتنی اہل کتاب کے ہاں ہوئی، لیکن بہرحال ہم نے بھی کمی نہیں کی ہے، بہت آگے چلے گئے اس میں۔ تو بصیرم بما یعملون کا مطلب یہی ہے کہ تمہارے اندر کی نیتیں، تمہارے ارادے، تمہارے فتوے بازیاں، تمہارے ہیلے بازیاں ساری میں جانتا ہوں، کوئی پوشیدہ چیز نہیں ہے۔ قل من کان عدوا لجبریل فإنہ نزلہ علی قلبک بإذن اللہ۔ اب قرآن مجید کو ماننا ان کے لیے مشکل تھا۔ اوپر جو بات چلی تھی کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے اوپر جو نازل کردہ چیزیں ہیں اس کو مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، تم نہیں مانتے ہو۔ ثابت کر دیا 2-3 واقعات سے، بچھڑے کو تم نے، حضرت موسیٰ نے حکم دیے بینات کے ساتھ، تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا، تم انبیاء کو قتل کرتے رہے ہو، اپنے ہی امت میں آنے والے انبیاء کو۔ ہم نے میثاق لیا تھا طور کے تحت، تم نے اس کا انکار کر دیا تھا، اور بچڑے کو اپنے دلوں میں رچا بسا لیا تھا۔ تو تمہارا ایمان بڑی ہی عجیب ہے جو تمہیں سجاتا ہے کہ ایسا کر دو۔ اس کے بعد پھر یہ موت کی تمنا کا ذکر آ گیا تھا۔ اسی بات کو آگے بڑھایا کہ تمہارا جو ایمان ہے وہ تمہیں یہ سجھا رہا ہے کہ تم جبرائیل کو دشمن سمجھنے لگ جاؤ۔ یہاں 2 فرشتوں کا ذکر ہے، پہلے ان کا تھوڑا تعارف کرا دوں۔ جبرائیل اور میکا، جس کو ہم میکائیل کہتے ہیں، قرآن مجید میں اس کا تلفظ میکال آیا ہے۔
تو جبرائیل علیہ السلام ہماری امت میں میکائیل علیہ السلام کو رزق کا فرشتہ مانا جاتا ہے اور بارشوں وغیرہ کا، پانی وغیرہ کا، اور حضرت جبرائیل کو وحی کا کہ وہ اللہ کا پیغام لے کر آتے ہیں۔ اور ہمارے ذہنوں میں ہے کہ جبرائیل علیہ السلام سب سے بڑے فرشتے ہیں، لیکن یہود کے ہاں کچھ تصور تھوڑا ڈیفرنٹ ہے۔ وہ جبرائیل علیہ السلام کو نامہ بر ہی مانتے ہیں کہ وہی بھی لے کر آتے ہیں، لیکن بشارت لانے والا بھی مانتے ہیں۔ اور جو میکائیل ہیں، میخائیل ان کو کہتے ہیں، میکائیل جو ہیں وہ سب سے بڑے ہیں، یعنی فرشتوں کے سردار ہیں، اور جبرائیل کا نمبر رینکنگ میں دوسرا ہے ان کے ہاں، اور ان کے بعد اوریل کا ہے، اور پھر افرائیم ہے میرا خیال ہے۔ اس طرح 4 فرشتے ہیں جو بڑے 4 فرشتے ہیں۔ تو ان کا یہ خیال ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت دی ہے تو ہماری قوم کے ساتھ زیادتی کی ہے، بنی اسرائیل کے ساتھ ناانصافی کی ہے۔ حق ہمارا تھا کہ ہمارے بیچ میں رسول آئے، لیکن یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو بنی اسماعیل میں ایسے ہیں ان کو وحی دے دیا۔ اب اگر جبرائیل علیہ السلام کے باس میکائیل علیہ السلام ہیں تو وہ بھی ویسے ہی ہوں گے، ٹھیک ہے۔ حالانکہ میکائیل علیہ السلام کے بارے میں ان کا تصور یہ ہے کہ بنی اسرائیل کی حفاظت وہ کرتے ہیں شیطانوں سے بھی، اور وہ جنگجو فرشتے ہیں، یعنی شیطانوں سے لڑتے رہتے ہیں، بنی اسرائیل کی حفاظت کرتے رہتے ہیں، ان کے اوپر جو حملہ آور ہوگا اس کو دھکیلتے رہیں گے، مارتے رہیں گے۔ تو میکائیل کے بارے میں ان کا یہ تصور تھا۔ تو جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام دونوں کے بارے میں ان کی پہلے جو کتابوں میں ہے بڑا اچھا تذکرہ ہے، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا تو اب جبرائیل ان کو پسند نہیں رہے تو انہوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ جبرائیل علیہ السلام نے ہمارے ساتھ دشمنی کی ہے۔ اس پس منظر میں اب وہ ایمان، کتابوں کے اوپر ایمان کیا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام ان کے بشارت دینے والے اچھے فرشتے ہیں، اور میکائیل علیہ السلام تو خاص طور پہ مامور اس لیے ہیں کہ وہ بنی اسرائیل کی حفاظت کریں، اور شیطان جو ان کے خلاف اٹھیں، جو قومیں ان کے خلاف اٹھیں، ان کو مارنے والے ہیں۔ لیکن قرآن مجید کے بعد کیا ہوا؟ ان 2 فرشتوں کے وہ دشمن ہو گئے، خاص طور سے جبرائیل علیہ السلام۔ اور جبرائیل علیہ السلام اگر نبوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر لائے ہیں تو اس میں عشیر بات شامل ہوگی میکائیل علیہ السلام کی، کیونکہ ان کے مطابق وہ فرشتوں کے سردار ہیں اور حضرت جبرائیل ان کو فالو کرتے ہیں۔ الفاظ یہی ہیں ان کے ہاں لکھے جاتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام ہمیشہ میکائیل کے ساتھ دکھائی دیتے ہیں اور ان کے احکام کو مانتے ہیں ان کے مطابق۔ ہمارے ہاں اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے۔ تو اب وہ جب قرآن مجید آ گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تو اب کیا ہوگا؟ اب وہ جبرائیل علیہ السلام کے دشمن ہو گئے۔ اگر وہ مانتے تھے جبرائیل علیہ السلام کو اللہ کا فرشتہ اور مقدس مانتے ہیں جس طرح فرشتوں کے بارے میں تصور ہے، تو پھر دشمنی کے کیا معنی؟ تو فرمایا کہ تم یہ کہتے ہو کہ جو ہمارے اوپر نازل ہوا اس کو مانتے رہے ہیں، تو جبرائیل علیہ السلام کے اچھا ہونے کے باوجود تم ان کو برا مان رہے ہو۔ تو ان سے کہہ دو کہ جو جبرائیل علیہ السلام کا دشمن ہوا تو جان لو کہ جبرائیل علیہ السلام کا اس میں کوئی فیصلہ نہیں تھا، ان کی طرف سے کوئی معاملہ ایسا نہیں ہوا تھا کہ انہوں نے اپنی مرضی سے ایسا کر دیا۔ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، تو یہ جبرائیل علیہ السلام نے جو آپ کے دل پر قرآن اتارا ہے تو بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے اتارا۔ یہ فیصلہ اللہ کا ہے، جبرائیل علیہ السلام کا نہیں۔ تو اگر تم نے جبرائیل علیہ السلام کو دشمن سمجھنا ہے تو پھر اللہ کو دشمن سمجھو، وہ فیصلہ تو اس کا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے تو ان کے اللہ کے حکم کی پیروی کی ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ اور پھر یہ بات جوڑنے کے بعد کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے تو تمہیں اللہ کو ماننا ہے، تمہیں جبرائیل علیہ السلام کو مانتے رہے ہو تو اب بھی ماننا ہے۔ ساتھ فرما دیا مصدقا لما بین یدیہ، قرآن سے پہلے جو تورات اور انجیل ہے اس کی پیشین گوئیوں کے عین مطابق آئے۔ 2 چیزیں ہو گئیں، جبرائیل علیہ السلام کو بھی تم مانتے رہے ہو، اب تم انکار کر رہے ہو۔ جبرائیل علیہ السلام کو تم اللہ کا پیغام لانے والا فرشتہ مانتے رہے ہو، اب ان کا انکار کر رہے ہو۔ اور یہ بھی کہ جو تورات اور انجیل میں لکھا ہوا ہے اس کے مطابق قرآن اترا ہے، تم اس کا بھی انکار کر رہے ہو۔
تو گویا جو اوپر دعویٰ کیا تھا کہ جو ہمارے اوپر نازل ہوا ہے اس کو ہم مانتے ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ نے بالکل رد کر دیا۔ وَہُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ، اور فرمایا کہ یہ جو جبرائیل علیہ السلام نے نازل کیا ہے یہ کوئی بری چیز تو نہیں کہ تم اس کے دشمن بن جاؤ، اس میں ہدایت ہے اور بات کو ماننے والوں کے لیے بشارت ہے۔ تو اتنی شاندار چیز اگر فرض کر لیجئے کہ کسی جگہ بھی اترا ہے، جبرائیل علیہ السلام نہ بھی لائے ہوں، کسی کے ہاں اچھی چیز ہو تو اس کو ماننا چاہیے، تسلیم کرنا چاہیے۔ تو یہ تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو کہہ رہی ہو کہ بھئی کافروں کے لیے بشارت دینے لگ گئی ہو یا ظالموں کے لیے کوئی نجات کا بیان دینے لگ گئی ہو، ساری شریعت ہی تلپٹ کر دی ہو۔ جو کچھ کہہ رہا ہے وہ درست ہے۔ تو قرآن مجید جو کچھ کہہ رہا ہے اس میں ہدایت ہے، مومنین کے لیے بشارت ہے، اور مصدق لما بین یدیہ ہے، اور باذن اللہ ہے۔ اس کے باوجود تم نہیں مان رہے اور کہتے ہو کہ جبرائیل جو ہے وہ ہمارا دشمن ہے۔ تو اس کے پیچھے یہ ساری کہانی ہے کہ جبرائیل علیہ السلام کو یہ مانتے تھے، اب قرآن کے بعد نہیں مان رہے، ان کو دشمن سمجھنے لگ گئے۔ پھر اللہ نے اپنا فیصلہ سنایا، من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین۔ تو جو اللہ کا دشمن ہوا اور اس کے فرشتوں کا دشمن ہوا اور اس کے رسولوں کا دشمن ہوا اور جبرائیل کا دشمن ہوا اور میکائیل کا دشمن ہوا، تو جان لو کہ اللہ ایسے سب کافروں کا خود دشمن ہے۔ فرشتوں پر ایمان تمام انبیاء کی جو دین کی فہرست ہے اس میں شامل رہا ہے۔ اللہ کو ماننا، فرشتوں کو ماننا، رسولوں کو ماننا۔ تو جو آدمی اللہ کے فرشتوں کو نہ صرف یہ کہ ماننے سے انکار کر دے بلکہ ان کو دشمن سمجھ لے، تو وہ اہل ایمان میں سے کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے للکافرین کے الفاظ آئے کہ فرشتوں کو ماننا تو درکنار، انہوں نے ان کو دشمن قرار دے دیا، تو یہ کفر ہے۔ تو اس کفر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کا دشمن ہے۔ تو اب یہ جو ظاہر ہے کہ جبرائیل اور میکائیل کا ذکر کر دیا، باقی صرف فرشتوں کو اکٹھا کر دیا کہ کسی بھی فرشتے کا دشمن ہو، کسی بھی رسول کا دشمن ہو اور اللہ کا دشمن ہو تو اللہ تعالیٰ ان کا دشمن ہے۔ گویا جو کوئی اس سطح پہ چلا جاتا ہے کہ وہ جبرائیل کو اپنا دشمن سمجھ لے اور اس سطح پہ چلا جاتا ہے کہ میکائیل کو اپنا دشمن سمجھ لے، تو سمجھ لیجئے کہ وہ غلط کار ہے، کافر ہے۔ اب اس میں جبرائیل اور میکائیل کا ذکر جو میں نے پیچھے پس منظر بتایا ہے اس لیے کیا گیا ہے کہ جبرائیل تو وہی لے کر آ گئے، میکائیل ان کے سردار ہیں، تو لازمی طور پر ان کی دشمنی بھی ثابت ہو جائے گی۔ تو ہمارے عقیدے کے مطابق، مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق جبرائیل علیہ السلام بھی بے قصور ہیں، وہ اللہ کے فرشتے ہیں، پاک باز ہیں۔ آخری صورتوں میں جب پہنچیں گے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو مقام دیا ہے جبرائیل علیہ السلام کو، ہمارے ہاں امت نے بھی بڑا ظلم کیا جبرائیل علیہ السلام پر کہ وہ سدرۃ المنتہا سے آگے جا ہی نہیں سکتے۔ قرآن مجید میں واضح لکھا ہوا ہے کہ عند ذی العرش مکین، وہ عرش والے کے پاس رہتے ہیں۔ یعنی کتنا واضح فرق ہے کہ وہ سدرۃ المنتہا سے اوپر نہیں جا سکتے، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ عند ذی العرش مکین، وہ عرش والے کے پاس رہتے ہیں۔ تو جبرائیل کے ساتھ انہوں نے جو کیا، ہم بھی بہت کچھ کرتے ہیں، اور نعوذ باللہ من ذالک قرآن مجید جبرائیل علیہ السلام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا استاد قرار دیتے ہیں۔ علمہ شدید القویٰ، ان کو سکھایا ہے بہت طاقتور ہستی نے، اور ہم کہتے ہیں جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سائز تھے، کوچوان تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو ہم نے بھی جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ کوئی کمی نہیں کی ہے۔ تو اس آیت کی روشنی میں اپنے عقیدہ اور عمل کو درست کرنا چاہیے کہ جو جبرائیل علیہ السلام کا مقام ہے وہ ان کو ملنا چاہیے۔ ہمارے پاکستان میں، ہندوستان میں، دونوں ملکوں میں یہ بڑا ظلم ہوا کہ بعض اپنے انبیاء کی فضیلتوں کے لیے ہم نے دوسرے انبیاء کو بھی نیچا دکھانے کی کوشش کی اور فرشتوں کو بھی نیچا دکھانے کی کوشش کی۔ یہ نہیں کرنا چاہیے۔ میری آپ کی کیا جرت ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سائز قرار دے دوں جبرائیل علیہ السلام کو، جبکہ قرآن مجید کچھ اور کہہ رہا ہے۔ تو یہ حرکت نہیں کرنی چاہیے۔ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اونچا دکھاتے دکھاتے حضرت عیسیٰ کو بالکل نیچا کرنے کی کوشش کی۔ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو اونچا دکھاتے دکھاتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار بھی کر دیا اور نیچا بھی دکھانے کی کوشش کی۔ یہ حرکتیں کافرانہ حرکتیں ہیں۔
ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو جو مقام ہے فرشتوں کا وہ یہ ہے کہ وہ ہمارے عقیدے کا حصہ ہیں، ہم فرشتوں کو مانتے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام ہمارے ایمان کا حصہ ہیں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی لے کر آئے تھے، ان کے ساتھ ایسا توہین آمیز سلوک یہ ایمانیات کے خلاف ہے۔ تو جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معلم ہیں، عند ذی العرش مکین ہیں، امین ہیں، دیانتدار ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی نعوذ باللہ بے ایمان ہو، بالکل پوری طرح سے اللہ تعالیٰ کے بھروسے مند ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر اعتماد کرتے ہیں کہ وہ خدا کا پیغام جیسے ان کو دیا گیا ویسے ہی پہنچا دیں گے۔ اور یہ ان فرشتوں میں سے ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دفعہ ان کی اپنی اصل صورت مبارک میں دیکھا ہے، سورہ نجم کے مطابق۔ تو مضمون کو آگے بڑھاتے ہیں۔ قرآن مجید نے فرمایا کہ تم یہ کہتے ہو کہ ہم جو ہمارے اوپر نازل ہوا ہے آیت نمبر 91 میں وہ اس کو ہم مانتے ہیں۔ اس کی ایک لمبی فہرست اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی کہ تم جھوٹ بولتے ہو، اپنے ہی امت میں آنے والے نبیوں کو قتل کرتے رہے ہو۔ موسیٰ علیہ السلام تمہارے پاس بینات لے کر آ گئے، تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا۔ ہم نے تم سے طور پر عہد لیا اور عہد کے دوران تم نے کیا کیا حرکتیں کی، اور تم نے کہا کہ ہم نے سنا اور ہم نافرمانی کریں گے، اور بچڑا تمہارے دلوں میں ایسا رچ بس گیا تھا کہ حضرت موسیٰ کی بات ماننے کو تیار نہیں تھے۔ یہ اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ طور سے آ گئے، اس بچڑے کو جلا کر راکھ بھر کے سمندر میں ڈال دیا گیا، تب بھی باز نہیں آئے، پھر ان کو سزائے موت دینی پڑی بہت سارے لوگوں کو۔ پھر تم یہ کہتے ہو کہ آخرت ہمارے لیے خالص ہے، لیکن موت کی تمنا کرنے سے ڈرتے ہو، اور پھر تم جبرائیل علیہ السلام کو کیا مانتے نہیں رہے ہو، میکائیل علیہ السلام کو مانتے نہیں رہے ہو، مانتے رہے ہو، لیکن اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ضد میں انکار کر رہے ہو۔ تو اگر تم ماننے والے تھے تو جبرائیل کے دشمن نہ بنتے۔ یہ ساری گفتگو کرنے کے بعد فرمایا کہ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، تو یہ جو ہم نے تمہارے اوپر قرآن اتارا ہے یہ بھی ہم نے نازل کیا ہے تمہاری طرف، اس کو ماننا پڑے گا۔ ان پر بات واضح ہو گئی ہے۔ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، اب اگر کوئی انکار کرے گا تو وہی کرے گا ان یہود میں سے، اہل کتاب میں سے خاص طور سے، کہ جو فسق پر اتر آیا۔ ایسا نہیں کہ قرآن مجید کے بارے میں ان کو کوئی شبہ ہے، ایسا نہیں کہ جبرائیل واقعی دشمن ہے ان کو پتہ ہے کہ جبرائیل دشمن نہیں ہو سکتا۔ اب اگر یہ قرآن کا انکار کر رہے ہیں اس کے بعد کہ آیات بینات ان کے سامنے آ گئی ہیں، تو صرف اس وجہ سے کریں گے کہ یہ فاسق ہے۔ کوئی صاحب علم، کوئی صاحب بصیرت آدمی اور تورات اور انجیل سے واقف آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار نہیں کر سکتا، یہ ناممکن ہے۔ صرف اور صرف وہی کر سکیں گے جن کے اندر فسق پایا جاتا ہے، یعنی خدا کی نافرمانی۔ تو خدا کی نافرمانی پر جو تل بیٹھا ہے وہی انکار کرے گا، اور کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ یہاں پر ایک لفظ بہت اہم ہے، آیات بینات۔ آیات تو نشانیوں کو کہتے ہیں، بینات وہ نشانیاں ہوتی ہیں یا وہ چیزیں ہوتی ہیں جو بالکل واضح ہوں، دو ٹوک ہوں، دوسرے کی زبان بند کر دیں، لاجواب کر دیں، اور کوئی شک شبے والی بات نہ رہے، یہ بینات ہوتی ہیں۔ اس لیے معجزات کو بھی قرآن مجید بینات کہہ دیتا ہے، کیونکہ وہ حقیقت سامنے لے آتے ہیں۔ تو آیات بینات یہ قرآن مجید کے بارے میں جتنا نازل ہو چکا ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ جیسے جیسے ہم پڑھتے جائیں گے، کیونکہ قرآن مجید اپنی نزولی ترتیب میں نہیں ہے، تو اس لیے ابھی تک تو صرف 95 آیتیں اتری ہوئی ہیں، 96 آیتیں، لیکن جب یہ آیت اتری تھی تو سارا قرآن تقریباً اتر چکا ہے مکی زمانے کا، اور مدینہ میں بھی یہ صورت نازل ہو رہی ہے۔ اس قرآن مجید کے بارے میں کہا ہے کہ اس میں آیات بینات ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ایسے جملے اتارے ہیں، ایسی باتیں اتاری ہیں کہ جو بالکل دو ٹوک واضح طور پر بتا رہی ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ سچائیاں ہیں، ان کو ماننا پڑے گا۔ لیکن اور اب جو تفصیل کی ہے اللہ تعالیٰ نے ابھی تک، اس میں بتا دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کیا ہے،
بالکل واضح کرتی ہے. اور جو بار بار یہ جملہ آ رہا ہے مصدقا لما بین یدیہ، یہ چھوٹا جملہ نہیں ہے. ہمارے زمانے میں آ کر یہ اس کے معنی کافی کمزور ہو گئے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ 2000 سال پہلے، 4000 سال پہلے، 571 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتا دیا گیا تھا کہ یہ شخص اس نام کا اس علاقے میں آئے گا، اس طرح سے کام کرے گا، اس طرح سے معاملات ہوں گے، اور وہ آ گیا. اب مانے بغیر کیا چاہ رہا ہے؟ تو اس لیے یہ آیات بینات بہت ہی اہم جملہ ہے جو یہاں پہ بولا گیا ہے. اور یہ بتایا کہ یہ اب جو کچھ قرآن مجید یہاں جو اللہ نے ثابت کر دیا وہ یہ کہ ان کے اپنے اوپر نازل کردہ کے مطابق آیا ہے، مصدقا لما بین یدیہ. تو یہ ان کے اپنے اوپر جو کتابیں نازل ہوئی تھی، تو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم اپنے اوپر نازل ہونے والی چیزوں کو مانیں گے تو یہ اس کے مطابق ہے، مان لیں. نہیں مانیں گے تو بس ایک ہی راستہ ہے کہ یہ خدا کا نافرمانی کر رہے ہیں. تو یہ ہے وما یکفر بہا الا الفاسقون کا مطلب. یہ ایسے جملہ نہیں ہے کہ بس فاسق اس کا انکار کریں گے، نہیں، جو اللہ کی نافرمانی پر تل بیٹھے. تو یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے یہود کے اوپر یہ بات پوری طرح واضح کر دی کہ تم ایک آغاز میں، آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے جب شروع کی تھی سورہ البقرہ تو اس کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ یہ وما ہم بمومنین، یہ ایمان والے نہیں ہیں. یہ آیت نمبر 8 اور 9 میں یہ بات کہی گئی تھی. تو آیت نمبر 8 میں ان کا دعویٰ تھا کہ ہم ایمان والے ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ نے رد کیا. پھر انہوں نے آخر پہ یہ اب جو جہاں ہمارا مقام پہنچا ہے 90-91 میں آ کر یہ دعویٰ کیا کہ ہم تو اپنے اوپر اترنے والی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے چند مثالوں سے وہ بات بھی واضح کر دی کہ وہ بھی ایمان نہیں ہے، اپنے اوپر نازل کردہ چیزوں پر بھی ایمان نہیں ہے. اور اب آخر پہ آ کے، یعنی ابھی جو سلسلہ چل رہا ہے سورہ کا آخر نہیں ہے، تو یہ کہا کہ تم اگر یہ دعویٰ رکھتے ہو تو قرآن مجید بھی تمہارے اوپر نازل کردہ چیزوں میں سے ہے، کیونکہ تورات اور انجیل میں کہا گیا ہے کہ اس رسول نے آنا ہے، تو تمہارے اوپر یہ نازل کیا گیا تھا کہ اس رسول کو ماننا ہے، تو تم نہیں مان رہے ہو. اور اب ہم نے آیات بینات بھی نازل کر کے ان کو دکھا دیا. چلو شروع میں تو کچھ شبہ ہو سکتا تھا کہ چلیے یہ پتہ نہیں دعویٰ کر دیا ایک نبوت کا، پتہ نہیں سچ بھی ہے کہ نہیں ہے، لیکن اتنی آیات بینات نازل ہونے کے بعد تو یہ نہیں ہو سکتا. اب ایک ہی وجہ ہے کہ یہ فاسق ہے، خدا کے نافرمان ہے. اس نافرمانی کو سمجھ لیجئے. اللہ کی نافرمانی کا مطلب یہ ہے، دو پہلوؤں سے نافرمانی ہو سکتی ہے. ایک یہ کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا اللہ کا حکم تھا، میں نے نہیں مانا، تو یہ نافرمانی نہیں ہے، یہ بے علمی ہے، جہالت ہے، کچھ ہو سکتا ہے، لیکن یہ نافرمانی نہیں ہے. لیکن مجھ پر بات ثابت ہو جائے، واضح ہو کہ اللہ نے یہ حکم دے رکھا اور اب میں نہ مانوں، یہ ثابت ہو چکا ہے کہ اللہ کا حکم ہے، میں نہ مانوں تو یہ فسق ہے. یہاں وہ پیش نظر ہے کہ قرآن مجید کے بارے میں حقیقت ان پر کھل چکی ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اور آیات بینات سے بھی ان پر بات واضح ہو گئی ہے. اور جتنا کچھ پیچھے گزر گیا ہے سورہ البقرہ میں بھی اس نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ یہ صاحب ایمان نہیں ہے. یہ پہلے بھی فاسق تھے، آج بھی فاسق ہیں. جب یہ بچڑے کو معبود بنا رہے تھے اس وقت بھی فاسق تھے، جب کوہ طور کے تحت لیا گیا عہد توڑ رہے تھے اس وقت بھی فاسق تھے، اور جب یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے سوا جنت میں کوئی نہیں جائے گا اس وقت بھی فسق کر رہے تھے. اور اب جب آیات بینات کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر رہے ہیں اور قرآن کا انکار کر رہے ہیں تو یہ بھی فسق کی بنیاد پر ہے. گویا اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا بندہ ماننے سے انکار کر دیا. یہ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو فاسق قرار دے دے. دیکھیے خدا کا مطالبہ ایک ہی ہے. قرآن مجید سورہ زاریات میں یہ فرمایا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یعبدونی ہے کہ میں نے انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری یعبدون کریں، وہ میرا یعبدون کریں. اس کا ترجمہ عبادت کرتی جاتا ہے، یہ غلط ترجمہ ہے. یعبدون کا مطلب ہے کہ وہ اللہ کو اللہ مانے اور اس کے نتیجے میں بندے بن کر رہیں. فرق سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہے کہ
میری عبادت کریں، نماز روزہ کریں. ایک یہ ہے کہ نہیں میرے بندے بن کر رہیں اور مجھے خدا مانیں. عبادہ کے اندر ایک ہی مطلب ہے، کسی کو الہ مان لینا. جب الہ مانیں گے تو خود بخود ہم بندے بن گئے. جیسے میں نے اپنے والد صاحب کو کہا کہ آپ میرے والد ہیں، تو میں کیا بن گیا؟ بیٹا. تو کسی کو باپ مانتے ہی میں بیٹا بن جاتا ہوں. ایسا ہی الہ مانتے ہی میں عابد بن جاتا ہوں. معبود مانتے ہی عابد بن جاتا ہوں. یہ اصل مطالبہ ہے اللہ تعالیٰ کا. اس کے دو لازمی تقاضے ہیں. جیسے ہی میں نے اللہ کو، کسی ذات کو بھی الہ مانا تو لازمی طور پر دو نتیجے نکلیں گے. ایک یہ کہ اس کی خدا مان کر جو حقوق ہیں وہ پورے کرنے پڑیں گے، جس میں عبادت بھی شامل ہے، نماز روزہ بھی شامل ہے، سجدہ قیام رکوع تسبیحات بھی شامل ہیں، اور دوسرا اس کی اطاعت. تو یہ اب اگر اطاعت نہیں کر رہا تو خدا کو الہ نہیں مان رہا. تو فاسق ہونے کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ وہ نافرمان ہے، وہ خدا کے خدا ہونے کا انکار کر رہا ہے. یہ وہ پوری بات ہے جو ایک لفظ میں اللہ تعالیٰ نے ادا کر دی کہ یہ انکار جو کر رہے ہیں تو اس وجہ سے نہیں کہ یہ مجھے خدا مانتے ہیں، میرے بندے ہیں بڑے صالح. نہیں، یہ فاسق ہے، مجھے انہوں نے خدا ماننے سے انکار کر دیا. مشرک کیا کرتا ہے؟ مشرک کہتا ہے جی آپ بھی میرے الہ ہیں اور میں ان کو بھی مان رہا ہوں. اگر وہ فاسق نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا تو وہ ان سے بہتر ہوگا. حالانکہ شرک بہت کبیرہ گناہ ہے، لیکن وہ اس سے بہتر ہے کہ خدا کا انکار کر دیا جائے. وہ خدا کو مان تو رہا ہے نا، شرک کر رہا ہے ساتھ. لیکن یہ کیا ہے کہ بس خدا کا حکم ثابت ہو گیا ہے. مطلب میرے والد صاحب مجھے کہیں بیٹا پانی پلاؤ، بیٹا مجھے پانی پلاؤ، اور میں کہوں جی باپ تو مانتا ہوں لیکن پانی نہیں پلاؤں گا. وہ کہیں میں بیٹا باپ کا احترام کرتے ہیں، وہ کہیں میں باپ تو مانتا ہوں لیکن احترام نہیں کر سکتا باپ کا. تو یہ باپ نہیں ماننا ہے. باپ ماننے کے کچھ مطلب ہیں، کچھ ان کے حقوق، کچھ ان کے فرائض ثابت ہوتے ہیں. تو یہ وما یکفر بہا الا الفاسقون میں یہ معنی ہے جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دی ہے اس پوری داستان سنانے کے بعد. کہ میں نے جب کہا کہ بچڑے کو معبود نہ بناؤ، تمہارے دلوں میں رچ بس کیا تھا، چھوڑنے کو تیار نہیں تھے. میں نے طور کے نیچے عہد لیا تھا، تم نے ہاں کہی تھی کہ ہاں ہم اس عہد کو کرتے ہیں، لیکن تم نے پھر اس کو پورا نہیں کیا. میں نے تم سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، تم نے ماننا ہے، تم نے نہیں مانا. حالانکہ تم جانتے ہو کہ ایسا ہو گیا ہے. تو اب سوائے اس کے کہ خدا کا انکار ہے اور کیا ہو سکتا ہے. تو فاسقون یہ اس شدید معنی میں ہے. اور ہم جب کر رہے ہوتے ہیں اس طرح سے کام کہ پتہ ہے کہ اللہ نے روک رکھا ہے، پتہ ہے کہ اللہ نے اس کام سے روک رکھا ہے، اور فتویٰ لے رہے ہوتے ہیں اس کے خلاف، تو ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو کیا پتہ چلنا ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا کر لینا ہے. تو یہ وہ غلط تصورات ہیں جو پیدا ہو جاتے ہیں. تو یہ فسق کی صورت میں ظاہر ہوتے ہیں. ہمارے مذہبی لوگ بھی فسق کرتے ہیں، صرف یہ نہیں کہ جو گناہ گار ہیں، دنیا دار ہیں، وہ فسق کرتے ہیں. مذہبی لوگ بھی وہ فتووں کی صورت میں، ناجائز فتوے جو ہوتے ہیں اس صورت میں، ہیلہ بازیوں کی صورت میں، غلط قسم کی جسٹیفیکیشنز کی صورت میں یہی کام کر رہے ہوتے ہیں. تو گویا جرائم کی ایک جو فہرست سنائی تھی اللہ تعالیٰ نے، وہ یہاں پہ آ کے مکمل کی بات کہ دیکھو میں نے اب قرآن مجید اتارا ہے، میں نے ثابت کر دیا ہے کہ تم فاسق ہو، تم اپنے فسق کی وجہ سے ایمان نہیں لا رہے ہو. تو اس لیے نہیں کہ تمہارے اندر میری باتیں ثابت نہیں ہوں گی، یا اس وجہ سے نہیں کہ تمہیں یہ پتہ نہیں چلا کہ اللہ کے رسول ہیں یا نہیں ہیں، یا اس وجہ سے نہیں کہ تمہیں پتہ نہیں چلا کہ یہ کلام الہی ہے کہ نہیں ہے. نہیں، تم یہ سب جانتے ہو. اب اس کا انکار صرف وہی کریں گے جو فاسق ہیں. تو گویا یہود کے لیے ایک تنبیہ بھی کر دی، دعوت بھی دے دی کہ دیکھو اگر تم اس کو فسق سے نکلنا چاہتے ہو، خدا کی نافرمانی سے نکلنا چاہتے ہو، تو تم اس کتاب کو ماننا پڑے گا. اگر نہیں مانتے تو اس کا مطلب ہے تم فاسق قرار پاؤ گے.
یہ کوئی کرائٹیرین دے دیا کہ خدا کا فاسق کون ہے، خدا کا نافرمان کون ہے جب اللہ کی اس کتاب کو نہیں مانے گا۔ تو یہ ساری داستان جو ہے وہ یہاں تک پہنچائی گئی کہ اللہ تعالیٰ کے حضور باتیں اس طرح سے نہیں ہو سکتی جیسے ہم بادشاہ کے سامنے کر لیتے ہیں، جی بادشاہ کے سامنے تو سر جھکا دیا لیکن اندر سے اس کے دشمن ہیں، اندر سے سازشیں کر رہے ہیں۔ تو خدا کے ساتھ تو ایسا نہیں ہو سکتا، تو اس لیے اب فاسق ہی آدمی ایسا کر سکتا ہے۔ آگے حسرت کا جملہ ہے، فرمایا وَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، کیا ان کی حالت ہمیشہ ایسی رہے گی کہ جب بھی کوئی عہد ان سے باندھا جائے گا تو ان میں سے ایک گروہ لازماً اس عہد کو توڑ ڈالے گا، پسے پش ڈال دے گا، ہمیشہ ایسا رہے گا۔ یہ حسرت کا اظہار ہے، اور یہ جملہ ہمارے اوپر بھی پورا چشمہ ہوتا ہے۔ ہم نے سورہ البقرہ کی وجہ سے یہود سے نفرت کرتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ البقرہ اس لیے نازل کی تھی کہ ہم بھی اس آئینے میں اپنے آپ کو دیکھتے رہیں کہ ہمارے سینے میں کتنا ایمان ہے اور ہمارے دلوں میں کتنا تقویٰ ہے اور ہم نے کتنی نافرمانیاں کر رکھی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ تم یہود و نصارہ کی پیروی کرو گے، اس قدر پیروی کرو گے کہ نال بن نال، جہاں جہاں انہوں نے قدم رکھا ہے وہاں وہاں تم بھی قدم رکھو گے، جو جو نافرمانیاں انہوں نے کی ہیں تم بھی کرو گے۔ یہ ظاہر ہے کہ انبیاء کا خاص بصیرت ہوتی ہے، انہوں نے شروع ہی میں محسوس کر لیا ہوگا یا خدا کی طرف سے وحی کر کے بتایا گیا ہوگا کہ تمہاری امت بھی قانون پسند ہوگی، ایمان پسند نہیں ہوگی۔ تو پہلے بتا چکا ہوں کہ قانون پسندی ایمان کے ساتھ ہو تو مومن ہے، قانون پسندی ہیلے بازیوں کے ساتھ ہو تو غارت گر ایمان ہے۔ تو ہم نے بھی اصل میں فسق کا راستہ اپنایا، بل اکثرہم لا یؤمنون۔ تو فرمایا کہ یہ جب بھی کوئی عہد کریں گے توڑ ڈالیں گے، کیا ان کی صورت یہی رہے گی؟ بلکہ ان میں سے اکثر بات مانتے ہی نہیں ہیں۔ تو یہ سلسلہ کلام آیت نمبر 100 تک پہنچا، تو اس میں گویا 100 نمبر آیت تک آتے آتے اللہ تعالیٰ نے اس مقدمے کو ثابت کر دیا ہے کہ یہود اس قابل نہیں ہے کہ یہ ہدایت قبول کر سکیں، کیونکہ یہ خدا کے فاسق ہیں۔ اسی مضمون کے ساتھ کچھ چیزیں آگے چلیں گے، انشاءاللہ پڑھیں گے، اور پھر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو جو برتاؤ کیا ہے اس میں کچھ چیزیں آئیں گی، تو انشاءاللہ اگلے دروس میں ہم ان کے اوپر بات کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔